بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار، اور معاشی اقدار کا تسلسل ہمارا چل رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اخوت پر گفتگو کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مساوات کا معنی اور مساوات کا مفہوم پڑھا تھا۔ ایسے ہی اسلام کا جو تصور مساوات ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور اسلام کے تصور مساوات میں ہم نے خلقی مساوات پر یعنی پیدائشی برابری، پیدائشی مساوات پر گفتگو کی تھی، اور نیابتی مساوات پر گفتگو کی تھی، یعنی نائب ہونے کے اعتبار سے، خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسان برابر ہیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے معیشت میں مساوات کا کردار اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ معیشت میں مساوات کا اور برابری کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو ساری تفصیلات ہم پچھلے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اخوت کا معنی اور مفہوم پڑھیں گے، اور پھر اخوت کی جو معاشی ضرورت ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی اخوت کی وسعت پر گفتگو کریں گے، اور پھر ہم اخوت کا معاشی دائرہ کار دیکھیں گے کہ اخوت کا معاش کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور معیشت میں اخوت کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اخوت کا معنی اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو اخوت کا جو لفظ ہے یہ اخ سے نکلا ہے، یعنی الف اور خا، اخن سے ہی مشتق ہے، اور عربی میں اخن بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اخوت کے پھر معنی بن جائیں گے بھائی بندی، چارہ بندی، برادرانہ مواخات اور برادری وغیرہ، ان معنوں میں پھر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو اسلام کی نظر میں اخوت سے مراد اسلامی برادری ہے، کہ پوری امت مسلمہ بھائی بندی کے ایک رشتے میں جکڑی ہوئی ہے، اور اس رشتے کا نام اخوت رکھا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کہ اگر کہیں بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو بے چینی ہو جائے۔ اس کو اخوت کہا جاتا ہے اسلام کی نظر میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اخوت کی معاشی ضرورت کیا ہے۔ تو انسانی جو صلاحیتیں ہیں ان میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ قابلیت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو زیادہ طاقت سے نوازا ہے، کسی کو کم طاقت سے نوازا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب صلاحیتیں مختلف ہیں اور طاقتیں مختلف ہیں تو پھر حصول رزق میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ رزق کما سکتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ قابلیت ہے، جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے وہ زیادہ کما سکتا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ کم کما سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حصول رزق میں بھی پھر عدم مساوات ہوتا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے فرق ہوتا ہے پھر انسانوں میں۔ اب اس فرق کا حل جو ہے وہ اشتراکیت میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ نکالا کہ جی معاشی مساوات پیدا کر دی جائے، ساری ملکیت حکومت کی ہو جائے، اور سارے انسان بس کام کریں اور ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے۔ یہ اشتراکیت نے اس کا یہ ایک مصنوعی طریقہ اور مصنوعی حل نکال لیا۔ لیکن اس مسئلے کا حل اسلام نے اخوت کی صورت میں نکالا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ اخوت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ کے الفاظ سے ترغیب دی ہے کہ مومن تو سب بھائی بھائی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشی مساوات پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ اخوت کو اسلام نے پیدا کیا ہے۔ اشتراکیت کی طرح مصنوعی طریقہ پیدا نہیں کیا مساوات کا اور برابری کا، بلکہ
یہ پیدا کر دیا کہ سب بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جب بھائی بھائی ہیں تو کوئی ایک دوسرے کو پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ جب جذبہ اخوت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر اس بات کا امکان ہی نہیں رہے گا کہ معاشی جد و جہد میں کمزوروں کو روند کر طاقتور جو ہے وہ آگے چلا جائے گا، یا کوئی ایسی مقابلہ بازی نہیں افراد کی کہ دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے اور خود آگے نکلا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا پھر جب جذبہ اخوت دلوں کے اندر موجود ہوگا۔ تو معیشت میں جذبہ اخوت کی، بھائی چارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر یہ نہیں پایا جائے گا تو پھر بہت سے فسادات ہونے کا امکان ہے، اور پھر معاشی مساوات بھی قائم نہیں ہو سکتی، بس ہر کوئی پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہوگا اور گردن توڑ مقابلہ بازی ہوگی۔ تو اب ہم اخوت کی وسعت دیکھتے ہیں۔ اخوت کی جو وسعت ہے وہ اس کے جو دائرے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا ہے قرابتی اخوت۔ قرابتی اخوت کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی والدین، جیسے ماں ہے اور ماں سے پیچھے نانی ہے اور پیچھے تک چلتے جائیں، ایسے ہی والد ہے تو دادا ہے اور پردادا ہے، اس طرح کے۔ تو والدین کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کو قرابتی اخوت میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی قریبی بھائی چارگی ہے ان کے درمیان میں۔ اور ایسے ہی جو رضائی والدین ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ وہ بھی قرابتی اخوت میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو تو کہا جاتا ہے قرابتی اخوت، یعنی جو قریبی رشتہ دار، انتہائی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے ایک کے اعتبار سے، وہ بھی اخوت ہے نا۔ ایسے ہی دوسرا دائرہ ہے انسانی اخوت، اور اسلام نے انسانی اخوت کا ایک اصول اپنایا ہے، اور جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھے کر آئے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں۔ جب سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں تو پھر سارے بھائی بھائی ہوئے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ اخوت کے رشتہ میں بندھ گئی ہے۔ تو پھر معاشی اعتبار سے بھی انسانیت کو اسلام ایک درجے پر لے آیا ہے، عقیدہ اور مذہب کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ معاش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری بنی نوع انسانیت جو ہے وہ اخوت کے رشتہ میں منسلک ہے۔ ایسے ہی تیسرا دائرہ ہے ایمانی اخوت کا۔ ایمانی اخوت کا کیا مطلب ہے کہ اس میں صرف ایمان کو دیکھا جاتا ہے، ایمان کی کسوٹی پر ماپا جاتا ہے اور ان کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ان کا جذبہ کیسا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کرے گا، تو یہ ایمانی اخوت کے رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ ویسے تو بھائی بھائی ہیں، لیکن یہاں پر ایمانی اعتبار سے بھی وہ بھائی بھائی بن رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اخوت کا معاشی دائرہ دیکھتے ہیں کہ اس اخوت کا معاشی اعتبار سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسلام و جدید معاشی تصورات میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی صاحب نے لکھا ہے، بڑا اہم اقتباس ہے، تو اس لیے اسی اقتباس کی روشنی میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الفت و اخوت کا اثر معاش پر براہ راست ہوتا ہے، یعنی اخوت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس اخوت کا اثر معاش پر براہ راست ہوتا ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر اخوت طاقت و قوت رکھنے والوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے اقتصادی امداد کا ذریعہ بنے، یعنی جن کے اندر اقتصادی طاقت موجود ہے ان کو ابھارتی ہے یہ اخوت کہ جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے ان کی امداد کا ذریعہ بنے۔ اور عالم اسلام میں مختلف مسلم ممالک کے درمیان جذبہ اخوت اس بات پر اکسائے گا کہ وہ اپنے اپنے مخصوص وسائل کو باہم متحد کر کے عالم اسلام کی معاشی ترقی اور بہتری کا بندوبست کریں۔ ایک معاشرے کی بات کی پہلے کہ معاشرے میں جو کمزور ہیں ان کی مدد پر طاقتوروں کو ابھارے گا یہ اخوت کا رشتہ۔ ایسے ہی دو ممالک ہیں، ایک کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے، تو کمزور کی امداد کرنے پر طاقتور کو یہ اخوت کا رشتہ ابھارے گا۔ اس وقت اگر عالم اسلام کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس میں نہ دولت کی کمی ہے، نہ ذہانت اور صلاحیت کی، نہ شجاعت کی، مگر صحیح اسلامی اخوت نہ ہونے کے باعث وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں جو نکل سکتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیے کہ اگر عربوں کی دولت، پاکستان کی ذہانت اور اہلیت، ترکوں کی بصالت،
اسی طرح آپس میں مل جائیں جس طرح نظریہ اخوت اسلام کی روح سے ملنا چاہیے، تو پھر نتائج کس قدر خوشگوار ہوں گے۔ خوش قسمتی سے اکثر مسلمان ممالک جغرافی لحاظ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں درست اخوت پیدا ہو جائے اور یہ سچے جذبہ ایمانی کے ساتھ سعی کریں تو انشاءاللہ ایک ایسا مضبوط بلاک بنے گا جسے کسی دوسرے بلاک کے رحم و کرم کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی محتاجی کا سامنا کرنا پڑے گا، بشرطے کہ کام خلوص سے نیت اور صدقے دل سے کیا جائے۔ نیز ایمانی، انسانی و قربتی اخوت ابھرے گی۔ نمود و نمائش پرہیز ہونی چاہیے، کمزور افراد کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش ہونی درکار ہے، کوئی بے یار و مددگار نہ رہے، معذوری، ناداری، بیکاری اور بیماری کے حالات میں خبر گیری، دستگیری کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اخوت کا معاشی دائرہ کہ بھئی اگر کوئی کمزور ہے اس کی مدد کی جائے، نمود و نمائش پرہیز کیا جائے، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، جو بے یار و مددگار ہیں، معذور ہیں، نادار ہیں، بیمار ہیں، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ایسی قرضوں کی ادائیگی میں اخوت کا بڑا اہم کردار ہے کہ ادائیگی معاوضوں میں انصاف پروری، ہمدردی کا مظاہرہ ہونا ضروری ہے۔ اشیاء کے لین دین میں بھی بھائی چارہ کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ وقت دقت و مصیبت میں بھی اخوت کا دامن پکڑنا جائے۔ حصول رزق حلال کے لیے بھی صحیح رہنمائی و اعانت کی جائے۔ سیاسی میدان میں بھی مسلمان اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہوں تاکہ قانون کی حکمرانی یقینی بنائی جا سکے۔ تمدنی و تعلیمی و سائنسی و فنی شعبوں میں بھائی چارہ کا ماحول قائم رکھا جائے۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اخوت کی معاشرے میں، اسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اخوت کی معاش کے اعتبار سے کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ اخوت، بھائی چارے والا رشتہ اور یہ جذبہ قائم ہو جائے اور موزن ہو جائے تو پھر معاشی جو مسائل ہیں مسلمانوں کے وہ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ حل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے اخوت کا معنی اور مفہوم پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اخوت کی معاشی ضرورت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور پھر ہم نے اخوت کی وسعت کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اخوت کی وسعت کتنی ہے، اور آخر میں ہم نے اخوت کا معاشی دائرہ کار دیکھا ہے کہ معاش کے اعتبار سے اخوت کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی اخوت کا اسلامی معیشت میں کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو اخوت کا جو معیشت میں کردار ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور اس کے تعارف پر مبنی گفتگو بھی ہم نے کی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 40 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور اسلام کے معاشی اقدار میں سے ایک اور قدر جس کو عدل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یعنی اگلا ہمارا عنوان اسلام کے معاشی اقدار میں سے یہ قدر عدل کے حوالے سے ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔